خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ: اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، امیون امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتابہ کتاب کا، الا مگر، امانیہ آرزویں، تمنائیں، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بِأَیْدِیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من سے، عند پاس، اللہ اللہ کے ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ بیچیں، بہ اس کو، ثمناً پیسوں میں، قلیلاً تھوڑے، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، و اور، ویل ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنے چنے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا بنا لیا تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی عہد، فلن
تو ہرگز نہیں. یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنا عہد، ام یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے، بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئتن برائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بِہِ اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک اچھے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. الفاظ کا انالیسس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون کیا یہ نہیں جانتے، کون نہیں جانتے، یہود، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے تھے؟ حق کو، جو سچی باتیں ان کے پاس موجود تھی، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. کیا؟ قالوا آمنا. ومنہم اور ان میں سے، کن میں سے؟ یہود میں سے، امیون ان پڑھ لوگ ہیں. امیون کا لفظ جو ہے امی سے نکلا ہے. امی اور امی لکھنے میں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے نا، اگر پیش نہ ڈالیں تو امی اور امی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک، امی کی جمع ہے امیون. امی کہتے ہیں ان پڑھ شخص کو، یعنی جس کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہ ہو، لیکن اس کا علم بس اتنا ہی ہو جو اس کی ماں نے اسے سکھا دیا. اور اگر ماں بھی ان پڑھ ہو تو اولاد خود بخود ان پڑھ ہوگی. تو امیون امی سے جو شخص لکھنے پڑھنے پر قادر نہ ہو، یعنی جس نے کہیں لکھنے کی تربیت نہ لی ہو، پڑھنے کی نہ لی ہو، ریڈنگ رائٹنگ نہ جانتا ہو، کسی اسکول نہ گیا ہو کبھی، یا سمپل آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو لکھنے پڑھنے کے لیے باقاعدہ تعلیم کے لیے کبھی کسی مدرسہ میں نہ گیا ہو. یہ تو ہے اس کا لفظی معنی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں امی کس کو کہہ رہے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو الکتاب نہیں جانتے. تو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان پڑھ کون ہے؟ جو الکتاب نہ جانتا ہو. الا مگر، امانیہ امانی، خواہشات، آرزویں، تمنائیں، امنیت ان کی جمع، آرزو اور تمنا، وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور جو عوام میں پھیل گئے تھے. وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ کون؟ امی، یہ امی ان پڑھ لوگ، الا مگر، یظنون گمان کرتے ہیں. کس چیز کے بارے میں گمان کرتے ہیں؟
اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں جب حقیقت نہیں جانتے، جب علم پر نہیں مبنی ان کے تصورات اور جہالت پر مبنی ہے، تو محض خواہشات اور آرزوؤں پہ جی رہے ہیں. فویل، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے. ویل جو ہے ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خرابی، تباہی، افسوس. عموماً حسرت کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے. حدیث کی روح سے ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے. فویل للذین، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب. کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. اور یہود میں سے کن کی طرف؟ علماء کی طرف، جو لکھتے ہیں الکتاب. کتاب ویسے تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، بک کو کہتے ہیں، لیکن کسی بھی پیس آف رائٹنگ کے لیے لفظ کتاب استعمال ہو جاتا ہے. اشارہ ہے ان فتووں کی طرف جو ان کے علماء لکھا کرتے تھے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ ان کے علماء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ھذا، یہ کیا؟ الکتاب یا فتوے. کہاں سے ہیں؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. لکھتے خود ہیں، نام اللہ کے لگا دیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو، تاکہ بیچیں. بہی، اس کو. کس کو؟ الکتاب کو. کیسے؟ ثمناً قلیلا، تھوڑے پیسوں کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے عوض، یعنی اس پر کچھ مال معاوضہ لے لیں، لوگوں کو خوش کر کے کچھ نذرانے وصول کر لیں. فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ ان کے علماء کے لیے. مما، اس میں سے جو کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے لکھا. کیا لکھا؟ الکتاب. وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس میں سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. یکسبون کا روٹ کیا ہے؟ کاف سین بے، کسب، کمانا، نفع یا فائدے کے لیے کچھ کام کرنا، خواہ یہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو. یعنی کوئی پیسے جو کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکت ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ ان کے عوام کہتے ہیں. لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ. تمسنا، میم سین سین، مس کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو چھونا، ٹچ کرنا. نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا، مگر. ایامن، کس کی جمع ہے؟ یوم کی. ایامن، دن، معدودہ، گنے چنے. معدودہ، عین دال دال، عدد. عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو. تو معدود کیا ہوا؟ گنی ہوئی چیز. قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا بنا لیا تم نے، کیا لے رکھا ہے تم نے. تم کس نے؟ یہ بات کہنے والوں نے. عند اللہ، اللہ کے پاس. کیا؟ عہدن، کوئی وعدہ. کیا اللہ کے پاس تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن، تو ہرگز نہیں. یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ. عہدہ، اپنے عہد کو. پھر اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا. ام، یا، تقولون، تم کہتے ہو، اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم نہیں علم رکھتے. بلا، کیوں نہیں. من، جس نے، کسبا، کمائی، سیئتن، کوئی برائی. سیئتن کا روٹ جو ہے سین واو حمزہ ہے. سو، بدصورت ہونا، ناگوار ہونا. سو کا مطلب ہوتا ہے عموماً ظاہری بدصورتی کے لیے یا مانوی خرابی، دونوں کے لیے آتا ہے. وہ برائی جو کسی چیز کے اندر ہو. جس نے کمائی کوئی برائی. وہ احاطت، اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا. بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے. خطیئہ کا جو روٹ ہے خے توئے حمزہ ہے. خطا، خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو. اصل مقام سے ہٹ جانا یا اصل مقصد سے ہٹ جانا. سیاح ہی کی طرح ہے اصل میں.
فاولئک، تو یہ لوگ، یہ کون لوگ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو برا کام کریں. اصحاب النار، آگ والے ہیں. ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا یعلمون کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتے ہیں جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ اعلان کرتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. تو دلوں میں کیا چھپاتے تھے؟ یعنی دل میں ان کے ایمان کی اور ڈیفینیشن ہوتی تھی اور تعریف ہوتی تھی، اور ظاہر میں کچھ اور بتا رہے ہوتے تھے. اور ویسے بھی ان کو جو معلومات تھیں اور وہ مسلمانوں سے چھپاتے تھے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے بہت سارے تو بےچارے ان پڑھ لوگ ہیں. کن میں سے؟ یہود میں سے. ان کے ان پڑھ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا علم ہی نہیں. اچھا، ہمارے ہاں لٹریٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ لٹریٹ کس کو کہتے ہیں اور ال لٹریٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. دنیا بھر میں یہی ڈیفینیشن ہے، لیکن اللہ تعالی کی ڈیفینیشن مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کا معیار اور کرائیٹیریا مختلف ہے. وہاں کون الٹریٹ ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا. تو آپ دیکھیے کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کتاب نہیں جانتے تھے، تو ہمارا حال کیا ہے آج؟ ہم میں سے کتنے پرسنٹ لٹریٹ ہیں؟ پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ساری خرابیاں آتی ہی اس سے ہیں جب علم نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ان میں سے بہت سارے تو کتاب کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے، خود کچھ خبر ہی نہیں. ان کا دین کس پر مبنی ہے؟ الا امانی، مگر خواہشات پر، آرزوؤں پر، تمناؤں پر. کون سی تمنائیں تھی ان کی؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں تھے جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے. سستی نجات کے مقدس نسخے تھے، کچھ ٹونے ٹوٹکے تھے. ابن عباس کہتے ہیں اکاذیب مختلقہ سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقلید. اکاذیب مختلقہ، مختلقہ ہوتا ہے گھڑی ہوئی. اکاذیب مختلقہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھے تھے اور جو اپنے ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئے تھے. اور وہ کیا تھے؟ مثلا وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، اس لیے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ان کو اپنی نسلی برتری کا بہت احساس تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اپنی قومیت پہ بڑا فخر تھا کہ ہم قوم یہود ہیں. پھر کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، بھلا ہمیں کیوں آگ میں پھینکے گا؟ جیسے آگے آتا ہے نا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ بس چند ہی دن چھوئے گی. اول تو ہم نے جانا ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دن ہی ہمیں لگے گی، اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں تھیں جو ان کے اندر موجود تھی کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ، ہم بہت سپیریئر لوگ ہیں، نسلی فخر، قومی فخر، ہم بخشے بخشائے ہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے عوام میں موجود تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اسی وجہ سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے. جی، یہاں الذین سے مراد ان کے علماء ہیں. ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ کتاب یعنی فتوے اپنے ہاتھ سے لکھتے.
تورات کی تفسیریں لکھتے، مختلف قسم کی باتیں لکھتے، ثم یقولون، لکھنے کے بعد لوگوں کو کیا بتاتے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ کا حکم مان لو، یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کے پیش کرتے. ریلیجس ایکسپلائٹیشن، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے. لوگ کیوں ایکسپلائٹ ہو جاتے تھے؟ لوگ کیوں بے وقوف بن جاتے تھے؟ علم جو نہیں رکھتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کی وجہ سے کچھ پیسے حاصل کر لیں. یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کی مرضی کا، لوگوں کی پسند کا دین پیش کرتے، خود ساختہ باتوں کو دین کہتے، اسے لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. مثلاً اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، کسی سے کوئی جرم ہو جاتا، اب کیا ہوتا؟ وہ ان کے علماء کے پاس آتا اور آ کر بتاتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ یا یہ کہ بسا اوقات اس پر کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو وہ آ کے مسئلہ پوچھتا. اب دیکھیں نا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کوئی غلط کام کیا، تو آپ اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ نے غلطی کی ہے، آپ یہ کہنا شروع کر دیں، نہیں نہیں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں، اور صرف اس لیے کہ دوسرا ناراض نہ ہو جائے یا اس سے ملنے والا کچھ فائدہ رک نہ جائے تو اس کی مرضی اور اس کی پسند کی بات کر دینا. یہ کیا تھا دراصل؟ دین میں منمانی کرنا، یعنی اپنے ہاتھ سے لوگوں کی مرضی کے فتوے لکھتے، لوگوں کی مرضی کی باتیں لکھتے تاکہ کچھ پیسے حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، جو تعویلات کی، جو اجتہادات کیے جو غلط قسم کے تھے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں، جو پیسے وہ کما رہے ہیں، جو دنیا وہ بنا رہے ہیں. یہ دنیا ان کے کسی کام نہ آئے گی، یہی دنیا ان کو لے ڈوبے گی، یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن، گنتی کے چند دن. اللہ تعالیٰ فرماتے قل، آپ ذرا ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ ہاں بالکل تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، تم نہیں جانے کے آگ میں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر اللہ اپنے وعدے کا ہرگز خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں، محض لا علمی کی باتیں کر رہے ہو، جہالت پر مبنی باتیں کر رہے ہو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہوتا تو پھر کوئی بھی شخص جہنم میں نہ جاتا. بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کوئی برائی کی، من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی. سیئہ کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو، یعنی جس نے کوئی غلطی کی. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس غلطی سے پھر وہ نکلا نہیں، معافی نہیں مانگی، بلکہ کیا کیا؟ اس غلطی میں گھر گیا، اس دلدل میں پھنس گیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی دلدل میں اس کی موت آئی، پھر کہاں جا گرا؟ جہنم میں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو شخص برائی لے کر آئے گا وہ الٹے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. قرآن پاک کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طرف ایک جگہ جہاں جہنم کی بات ہوتی ہے، وہاں ساتھ ہی دوسری طرف کس کی بات ہوتی ہے؟ جنت کی خوشخبری آتی ہے. کچھ اور تفسیری پہلو ابھی رہتے ہیں، ابھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، میں نے ایک طرح کا ابھی خلاصہ ہی کیا ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب، پھر علماء پہ بات ہے ان کی.
ان کے علماء لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے لکھتے رہتے ہیں. ہر ایک کی مرضی کے مطابق جواب دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل لے آئیں گے تاکہ لوگوں کو مطمئن کر دیں کہ جو تم غلط کام کرے یہ ٹھیک ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کی ہیلا سازی کی، تو بسا اوقات حرام کو مختلف ہیلا سازیوں کے ذریعے حلال کر کے پیش کر دیتے. حرام چیز کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پی لیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے علماء بھی ان کو مل جاتے ہیں، ان کو علماء تو کہنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جو اصل میں علماء ہوتے ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے، تو وہ ان کو اس کے حلال کرنے کا بھی فتویٰ دے دیں گے کہ نہیں یہ شراب نہیں ہے، اس کو شراب ہی نہ کہو. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے سود ہے، اس کی حرمت قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں کہ کتنی شدید ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سود کو حلال کیے ہوئے ہیں اور اس پہ فتویٰ بھی رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہیں اصل میں حرام لیکن ہم ان کو اپنے لیے اپنی دنیا بچانے کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہم نے خوبصورت نام دے کر اپنے لیے حلال کر لیا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو بات ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہم تھوڑی آگ میں جائیں گے، ہم تو نہیں جائیں گے. اچھا ہم مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کافروں کے لیے ہوتی ہے جہنم. جو کلمہ پڑھ لیے وہ تو جنت میں ہی جائیں گے. اور اس بات پر تسلی رکھتے ہوئے پھر نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں بگڑتا. کسی کی غیبت کرو، کسی پہ الزام تراشی کرو، کچھ نقصان نہیں. اگر پتا ہو کہ نقصان ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو. اگر پتا ہو کہ حرام کام کرنے کا نتیجہ سزا ہے، پکڑ ہو جائے گی، وہ آگ کے شعلے ہیں، تو پھر ایسا ہو. کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. بھئی ہم تو ایمان لا چکے پھر کون سی آگ؟ لیکن ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ کسی اور کے لیے. ہم ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کا ٹپا لگوا بیٹھے ہیں، اب ہمارے لیے تو جنت ہی جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ نہیں لے رکھا کہ تم اس کے بہت پسندیدہ ہو تو تمہیں جہنم میں نہیں پھینکے گا. بلا صاف اعلان ہے، من کسب سیئاتن، جس نے برا کیا، جس نے غلط کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اپنی غلطی کو چھوڑا نہیں، معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں کی، اس سے نکلا نہیں، اسی میں ہی گھرا رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں. جس نے غلط کام کر کے پھر اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں کیا، غلطی کو غلطی ہی نہیں کہا. لیکن یہاں اول درجے پر یہود کی طرف اشارہ ہے. ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے تھے اور اس سے وہ نکل ہی نہیں پا رہے تھے. وہ اپنی تمناؤں میں اس طرح گھرے ہوئے تھے کہ ان کو اپنی غلطی بھی خوبصورت نظر آنے لگی تھی، اس کی کئی تعویلیں کر لیتے تھے. فرمایا کہ اگر تم اس سے نہ نکلے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. کیا شرط ہے جنت میں جانے کے لیے؟ تمنائیں اور آرزویں؟ محض خیالات نہیں، ایمان کے ساتھ نیک کام. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم. ہاں؟ گناہ پہلے پرلطف ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف اٹریکشن ہوتی، پھر انسان جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس سے مسرت ہونے لگتی، پھر وہ بار بار کیا جاتا ہے، پھر وہ فطرت بن جاتا ہے، پھر انسان گستاخ ہو جاتا ہے، پھر اسے کبھی پچھتاوا نہیں آتا اور بالآخر تباہ ہو جاتا ہے. تو وہ اس گھیرے میں آنا جو ہے نا، من کسب سیئاتن، ایک دفعہ برائی کی
جھجک اتر گئی، پھر بار بار کی، پھر اس کے پھیر میں آ گیا، پھر اس میں ایسا محو ہو گیا کہ وہ برائی برائی ہی نہ لگی، اور جب ہوش آئی تو توبہ کا وقت گزر چکا۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ من گھڑت تعویلوں اور دین میں تحریف سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔